السلام علیکم ورحمۃ اللہ محترم ڈاکٹر صاحبان اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر DHMS فرام شکرگڑھ ڈسٹرکٹ نارول۔ ہمارا ایک پہلے لیکچر ہو چکا ہے جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ علاج بالمثل کیا ہے اور میڈیسن کی جو علامات ہوتی ہیں وہ کیسے نوٹ کرتے ہیں اور میڈیسن کو پروو جو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے، یعنی پروونگ کے دوران سمٹم جو نکالتے ہیں اسے کیسے نوٹ کرتے ہیں مٹیریل میڈیکا میں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے پیشنٹ سمٹمز۔ پیشنٹ سمٹمز یعنی مریض کی علامات۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہومیوپیتھی جتنا بھی کام کرتی ہے علاج کے حوالہ سے، وہ کام کرتی ہے سمٹم کی بیس کے اوپر، علامات کی بیس کے اوپر۔ اگر آپ کو علامات کا نہیں پتہ تو آپ جو ہے کسی بھی پیشنٹ کو کور نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ نے اگر میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے تو آپ کے پاس سمٹم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب مین چیز ہے کہ اب آپ نے سمٹم کو کیسے نکالنا ہے، نکالنے کے بعد آپ نے کیسے نوٹ کرنا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس جو سمٹم آئی ہے، آیا یہ سمٹم کمپلیٹ سمٹم ہے یا انکمپلیٹ ہے۔ تو میرے پاس پیشنٹ سمٹم کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیشنٹ کی سمٹم کیسے لینی ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی بیماری ہے، کوئی بھی بیماری ہو تو وہ بیماری اپنی سمٹم کے ساتھ آتی ہے، یعنی ہم بیماری کو پہچان سکتے ہیں علامات کی بیس کے اوپر۔ اگر علامات شو ہوں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو علامات ہیں یہ فلاں فلاں بیماری ہے، اس کی علامات ہیں۔ اور جب ہم ان علامات کو لے کر میڈیسن کی سلیکشن کریں گے اور میڈیسن ہم پیشنٹ کو دیں گے، جب علامات ختم ہو جائیں گی تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ جو علامات ختم ہو گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مریض کور ہو گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ جو بیماری تھی مریض کے اندر وہ ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے کیسے اندازہ لگایا کہ بیماری آئی، کیسے اندازہ لگایا کہ بیماری ختم ہو گئی؟ سمٹم کی بیس کے اوپر، علامات کی بیس کے اوپر۔ اس لیے مٹیریل میڈیکا میں جو علامات ہیں وہ ایک پیشنٹ ہے، وہ پیشنٹ کی زبانی ہے، اور وہی جو سمٹم ہے وہ بہت ساری بیماریوں کو ظاہر کرتی ہے۔ اب ایک میں مثال دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک مریض ہے، اس نے آ کے یہ علامات بتائیں۔ وہ سب سے پہلے کہتا ہے مجھے سویٹنگ ہے، یعنی پسینہ آتا ہے۔ وہ یہ کہے یا نہ کہے لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ اسے پسینہ آیا ہے۔ پسینہ آنے سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ جو پسینہ ہے یہ ویسے بھی آ سکتا ہے۔ اگر بندہ کوئی زیادہ کام کر لے، تیز ورکنگ والا، یا جس میں جیسے ایکسرسائز ہوتی ہے، یا بندہ کوئی ویسے دوڑتا ہے تو بندے کو پسینہ آ سکتا ہے۔ اس سے آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کے پاس جو سمٹم ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ میں آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے پاس سمٹم کمپلیٹ کب ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ بس آپ ابھی جتنے بھی لیکچر ہوں گے آپ نے صرف سننا ہے، آپ نے خاموشی سے سننا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں یہ کیا بتا رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بس یہ دیکھیں کہ آج کی جو مثال ہے، ایک پیشنٹ آتا ہے آپ کے پاس، مریض آتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پسینہ ہے، پسینہ آتا ہے، یا وہ نہیں بھی کہتا آپ کو، صرف آپ نے دیکھ لیا کہ اسے پسینہ آیا۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ جو وہ خود بتاتا ہے، چل، ٹھنڈ لگنا۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھنڈ لگتی ہے بہت زیادہ، اوپر سویٹنگ ہے نیچے چل ہے۔ یہ جو ٹھنڈ لگنا ہے
اگر وہ خود بتا دے تو بھی ٹھیک، ورنہ آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے کانپنے سے، اس کے کپڑوں سے، لباس سے. یعنی اگر اس نے چادر لی ہوئی ہے یا پھر جو ہے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو بہت زیادہ موٹا ہو، تو آپ جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹ ہے آپ کے پاس کولڈ پیشنٹ ہے، جس کو سردی سے تکلیف ہوتی ہے. تو دوسری علامت آپ کے پاس آ گئی ٹھنڈ لگنا. تیسری علامت پیشنٹ نے آپ کو خود بتائی کہ ڈاکٹر صاحب مجھے سر درد ہوتا ہے، یعنی سر میں درد ہونا، یہ تیسری علامت ہے. آپ نے ان تمام علامات کو نوٹ کر لیا. اس کے بعد ایک چیز اور اس نے بتا دی، لاس آف ایپیٹائٹ، کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بھوک نہیں لگتی. یہ جو علامت بتائی ہے اس نے کہ بھوک کا نہ لگنا. اگر یہ اکیلی علامت ہوتی بھوک کا نہ لگنا، یہ کوئی علامت آپ کے پاس خاص اہمیت نہیں رکھتی. بھوک کا نہ لگنا، آپ اس علامت کے اوپر میڈیسن کی سلیکشن نہیں کر سکتے. اس کے بعد ڈی ہائیڈریشن ہو گیا، یعنی پانی کی کمی ہو گئی. اب ڈی ہائیڈریشن بھی ہو گیا، پانی کی کمی بھی ہوگی، اوپر جو ہے سویٹنگ بھی ہے، چل بھی ہے، ہیڈیک بھی ہے. نیچے آ گیا عام ویکنس، عام کمزوری. یہ جو علامات آئی ہیں، ان علامات کی بیس کے اوپر جب آپ پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ کریں گے، آپ میڈیسن کی سلیکشن کریں گے، تو آپ کے پاس کوئی میڈیسن ایسی آئے گی جو ان تمام علامات کو کور کرے گی. جب یہ تمام کی تمام علامات ختم ہو جائیں گی تو آپ کیا سمجھیں گے کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ کور ہو گیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ جو علامات ہیں کس بیماری کو ظاہر کرتی ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ جو علامات ہیں کب آتی ہیں؟ آپ بیماریوں کو ذرا تھوڑا سا اپنے مائنڈ میں لے کر آئیں. کون سی بیماری ہے جس دوران یہ ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ایک بیماری ہے، عام سی بیماری ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، یہ عام سی بیماری ہے جس دوران یہ علامات آتی ہیں. یہ دیکھیں، ایک ہے فیور. فیور کے دوران کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہوگا چل، ٹھنڈ لگنا. ٹھنڈ لگے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہیٹ، یعنی گرمی کا لگنا، تپش کا ہونا. اور اسی دوران کیا ہوتا ہے؟ ٹمپریچر. اور جب یہ چل آئے گی، ٹھنڈ لگے گی، اس کے بعد تپش ہوگی، اس کے بعد ٹمپریچر ہائی ہو جائے گا، آخر میں کیا ہوگا؟ سویٹنگ، یعنی پسینہ آئے گا. پھر آخر میں فیور، نیل، بخار ختم ہو جائے گا. یہ جو علامات آئی ہیں یہ ہیں فیور کی. یہ جو علامات آئی ہیں یہ کس کی ہیں؟ فیور کی. جب ٹمپریچر ہوتا ہے، باڈی کے اندر چینجنگ آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ لاس آف ایپیٹائٹ. جب لاس آف ایپیٹائٹ ہوگا، یعنی بھوک کی کمی ہوگی، پانی کی کمی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ ڈی ہائیڈریشن. تو یہ بھی کس کی علامت ہے؟ فیور کی. ہم نے ایک ایک علامات کو نوٹ کرنا ہے کہ یہ کون سی بیماری کو ظاہر کرتی ہے، کس بیماری کی یہ علامت ہے، کہاں سے آئی ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے جو یہ کہے کہ مجھے بخار ہوا ہے لیکن پہلے مجھے سردی نہیں لگی، چل جو ہے اس نے بتا دیا ابسینٹ ہے، یہ چل یہاں سے ختم ہو گیا، چل ابسینٹ. اب ذرا کھولیں ایک دفعہ ریپرٹری، کینٹ کی ریپرٹری میں جائیں، فیور کا جو چیپٹر ہے وہاں پہ جائیں.
اس کے بعد جائیں چل ابسنٹ، اس کے آگے جو ہے آپ کو ریمیڈیز مل جائیں گی. سب سے ٹاپ کلاس کی جو ریمیڈی ہوگی اس میں کیا آئے گا؟ آرسینک. اگر آپ کو یہ ہی نہ پتا ہوتا چل ابسنٹ کا تو کیا آپ ریپرٹری سے آرسینک البم کو نکال سکتے تھے؟ آپ نے تو دیکھنا تھا سویٹنگ ہے، ہیڈیج ہے، لاس آف ایپیٹائٹ ہے، ڈی ہائیڈریشن ہے، جنرل ویکنس ہے. آپ تو یہ جو ہے دیکھیں گے، آپ کے پاس جو چل نہیں ہے، ٹھنڈ نہیں لگی اسے، ڈائریکٹ ہی اسے گرمی لگ رہی ہے بہت زیادہ، یا اسے ٹمپریچر ہے بہت زیادہ، تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یار اس کو فیور ہے بہت زیادہ، تو لہذا اس کو ہائی کلاس کی پروڈکٹس دی جائے، ٹاپ کلاس کی جو ہے ریمیڈی دی جائے. آپ کیا کریں گے؟ بیلا ڈونا، روسٹاکس، ایکونائٹ وغیرہ وغیرہ جو ہے آپ دیں گے تو آپ کا پیشنٹ خراب ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے باقی جو امراض ہوتے ہیں ان کی بھی علامات کو نوٹ کرنا ہے. جب آپ اپنے مریضوں کی علامات کو بیماریوں کی علامات سے نوٹ کریں گے، میچ کریں گے، تو آپ کو بہت ساری علامتوں کا پتہ چل جائے گا کہ یہ جو علامات ہیں یہ فلاں میڈیسن کی ہے، یہ فلاں مریض کی ہے، یہ فلاں بیماری کی ہے. پھر جا کر آپ کے پیشنٹ کور ہوں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیں، ایسی علامات جو عجیب و غریب ہو، ایسی علامات جو عجیب و غریب ہو، یعنی بیماری کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو، اگر وہ علامات آپ کے پیشنٹ کے کیس کے اندر آ جائیں تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا جو پیشنٹ ہے وہ کور ہونے کے لیے بہت جلد آ چکا ہے. بہت جلد جو ہے آپ کا پیشنٹ کور ہونے والا ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو علامات ہیں، کریکٹرسٹک جو علامات ہوتی ہیں، آپ نے ان کو جب دیکھنا ہے ریپرٹری سے تو یہ جو علامات ہیں آپ کے لیے بہت ہی رہنمائی کرتی ہیں میڈیسن کی سلیکشن میں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم بتائیں گے کہ آپ نے کیس ٹیکنگ کیسے کرنی ہے اور کیس ٹیکنگ میں آپ نے علامات کیسے نوٹ کرنی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر کی تھوڑی سی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کوئی اس میں سے آپ کا سوال ہو تو آپ ہمیں سوال کر سکتے ہیں. واٹس ایپ پہ میرا نمبر ہے، اس پہ جو ہے آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب دوں، لیکن آپ کا سوال اس لیکچر کے متعلق ہی ہونا چاہیے. جب جب ہم آگے جائیں گے تو ویسے ویسے آپ کے سوال جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. انشاءاللہ باقی کے جو سوال ہیں وہ بعد میں جو لیکچر آئیں گے، جو آپ پڑھیں گے، جو آپ سیکھیں گے، اس کے مطابق ہوں گے. فی الحال آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو علامت لینی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، بیماری کو آپ کیسے پہچانتے ہیں، جو مریض ہوتا ہے وہ اپنی علامت کیسے نوٹ کرتا ہے، کیسے بتاتا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم بتائیں گے کہ کیس ٹیکنگ کیسے کرنی ہے اور علامت کی کتنی اقسام ہوتی ہیں اور علامت کے اندر بھی کتنی اقسام ہوتی ہیں. یہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ لازمی بات کریں گے. آپ کا لیکچر سننا، آپ کا ٹائم نکالنا، اس کے لیے میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. السلام علیکم.